ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ عید کا دن ہے جی، اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اظہر صدیق صاحب نے تو بڑا کام چک کے رکھا ہے، اور سغرا صدف صاحبہ نے تو بڑی یادیں آج تازہ کی ہیں جی، اماں جی کے ساتھ عید منانے سے لے کے بچوں کے ساتھ، اور لاہور میں اور پھر گجرات میں۔ تو اب ڈاکٹر سعید علائی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، سابق صوبائی وزیر ہیں جی ڈاکٹر سعید علائی صاحب نے بڑی بھرپور لائف گزاری ہے، اور اسی طرح ہی ظاہر ہے بھرپور عیدیں بھی گزاری ہیں۔ تو یہ بڑی عید ہے جی آج، جی سر۔ تو کیسے آغاز ہوا اور قربانی کیا دی آپ نے جی؟ سر دیکھیں یہ تو سب کا پورے ملک میں جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کی عید تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ قربانی تو فرض ہے جی سب پہ۔ قربانی کی جو بھی بکرے کی یا کسی بڑے جانور کی یا اونٹ کی، تو سارے جو نہیں وہ قوم کی تو اجتماعی ہو ہی چکی ہے، لیکن میں نے پوچھا آپ نے کس کی دی ہے؟ میں قوم میں شامل ہوں جناب، آپ نے مجھے قوم سے باہر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں جس طرح قوم نے قربانی کی اس طرح ہم نے بھی کی۔ جوید اقبال صاحب آئے تھے، جو جوید اقبال کارٹونسٹ ہیں، ہاں جی، کہتے ہیں جو کہ قوم دی اجتماعی قربانی ہوگی تو میں اجتماعی قربانی چ حصہ پایا۔ اچھا جی۔ تو جو جس طرح باقی لوگوں نے عید ہوتی ہے، کوئی بکرا ذبح کر دیا، دوستوں سے مل لیا، کھانا کھا لیا، اور اب کوئی وہ بچپن کے دن تو نہیں ہے کہ آپ نے دوڑ بھاگ کرنی ہے، کوئی دما چوکڑی عیدیاں کٹھی کرنی ہے۔ ہاں جی۔ دوسرا یہ کہ جو رواج بدل گیا ہے کہ جو بڑی فیملیز تھیں، جو بہن بھائی ماں باپ کے بعد آگے بچے آ جاتے ہیں، ان کے بچے آ جاتے ہیں، اور اس طرح ہمسائے آ جاتے ہیں، تو ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ پھر جہاں جہاں جیسے آپ رہتے ہیں سوسائٹیز میں، وہاں پہ قوانین و ضوابط جو ہیں ان کے مطابق قربانی کرنی ہوتی ہے آپ نے، کہ کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تقسیم کرنا ہے، گوشت کیسے کرنا ہے۔ ایون ہمارے تو پارکنگ کا بھی آپ دیکھیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو اگر ڈبل پارکنگ کریں تو فائن کر جاتے ہیں۔ اس طرح میرا خیال ہے کافی چیزیں پہلے سے ڈسپلنڈ ہو گئی ہیں، اور ڈیجیٹل بھی ہو گئی ہیں۔ آپ کو مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بکرا گھر آ جائے گا، کسائی فون پہ آ جائے گا، بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ صرف فون پہ بکنگ کر کے گوشت بھی بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال بھی ہے اس وقت کہ فرض کریں آپ نے مسجد میں حصہ ڈالا ہوا ہے گائے کا یا بھینس کا، تو آپ نے فون پہ بکنگ کی ہے، وہ آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے کہ یہ آپ کا ہو گیا جی، ہو گیا، دے دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہاں پہ آپ پرانی ان چیزوں کو مس بھی کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو مزے کا تھا بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے یا عیدی لینا، اب تو خیر عیدی آپ دیتے ہوں گے، ایک لمبی لائن ہوگی بچوں کی۔ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ صرف ثبات تغیر کو ہے، تو یہ تو تغیر ہے نا، تبدیلی، یہ تو کروڑوں سالوں سے جاری ہے، لیکن ابھی یہ ہوا کہ اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ جو تبدیلی 10 سال 5 سال میں ہوتی تھی، وہ دنوں میں ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی زندگی میں سروائیو وہی کرے گا جو تبدیلی کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لے گا۔ بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے اب آپ لوگ، ہم لوگ اگر صبح اٹھتے ہیں، جیسے ابھی اظہر صدیق صاحب بتا رہے ہیں، صبح 4 بجے نکلے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور کس کو یہ مستفید کر کے آئے ہیں، تو پھر یہ زندگی کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ چلنا جو ہے، اب یہی زندگی ہے۔ تو آپ نے قربانی کا بتایا نہیں، کیا قربانی دی؟ قربانی تو بکرے ہی کرنی ہے، ذبح کیا ہے قوم دی قربانی کر چھڑی ہوتی ہے، تو جان کے چھیڑنا پہ جان ڈاکٹر صاحب نہیں قوم دی قربانی کرنا لے تے ساڈے طرح ہم تو قوم میں شامل ہیں یار۔ قوم شامل ہے نہیں۔ اچھا مینوں تے انج لگدا ہے جی کھلا کٹھیاں کریاں نے قربانی دے زور کیڑا جانور کتنیاں کر رہی۔ اور پھر میں دیکھ رہا، میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کنوں کھال دینی ہے، کیونکہ اتنے بھی کئی فرقے اور کئی جماعتیں اور کئی پتہ نہیں کی کچھ ہے۔ اچھا یہ بھی رواج ہمارے ملک میں ہی ہے ویسے جی، لیکن میرا خیال ہے ابھی رواج بہت بہتر ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے ہو گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو شاپرز مل جاتے ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے دے جاتے ہیں آپ کو، اس میں کھال ڈالیں، جس کو دینا چاہیں دے دیں، اور گھر پہ آ کے لے بھی جاتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ آسانی ہو گئی ہے، بڑا ڈیجیٹلائز ہو گیا، تو اس میں آپ کی ذہنی جو دشواری کم ہو گئی ہے، مشقت ختم ہو گئی۔ اظہر صدیق صاحب انہوں نے اشارہ آپ کی طرف کیا کہ صبح 4 بجے کو اٹھے ہیں، کس کو مستفید کر کے یہاں کس سے مستفید ہوتے ہوئے، کرتے ہوئے، کیا آپ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیرتے ہوئے۔ عید کے موقع پہ کوئی جو جیل میں لوگ ہیں ان کا تو نہیں آپ نے کوئی آج بندوبست کیا؟ میں بتاؤں آپ کو، لوگوں کے ساتھ مل کے میری کوشش ہوتی ہے کہ عید سے قبل کچھ رہائی مل جائیں لوگوں کو۔ اچھا، اور میں نے کوشش بھی کی ہے، یہ بتا دوں میں نہیں بڑی رہائی واسطے کوشش کی تھی، میری ایک بات سنیں، چھوٹیاں رہائیاں تو چلو۔ دیکھیں میں ذوالفقار راز صاحب ایک بات بڑی واضح ہے، انسان سے نا پوچھا جانا ہے،
اور میرا دین بڑا کلیئر ہے، برائی کو ہاتھ سے، پھر ہے زبان سے، پھر ہے دل سے برائی. تو میری ماں نے ایک ہی بات سکھائی ہے. میں ہاتھ تو میں استعمال کرتا نہیں، پروگرام میں آپ کو بیٹھے لوگ بھی استعمال کرتے نہیں 2-4 دفعہ تو ہوندے نہیں، لیکن کیک کھاتے ہوئے تو استعمال کیا. نہیں میں بتا دوں آپ کو، میں بتا دوں آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فن دیا، ہنر دیا. میں زبان کی طاقت ہے اور میں وہ طاقت بھرپور استعمال کرتا ہوں. اور میں ووانگے دو ہل سدا وقت ایک جا نہیں جانا. اور یہ یاد رکھنا ہے، آج سیاستدانوں نے یہی نہیں سیکھا. اگر یہ سیاستدان سیکھ جاتے نا تو یہ ملک آگے بڑھتا. ہم نے ایک دوسرے کو گرانے کا ٹھیکہ لیا ہوا. اگر آپ پوری دنیا کے اندر جا کر دیکھیں، میں اس طرح کی سیاست پوری دنیا میں نہیں دیکھی. نہیں عید کو ذرا لائے نا بیچ میں. میں عید کے موقع پہ جذبہ میں بالکل میں تو ذوالفقار صاحب عید کے موقع پہ صبح ہم نے 1 گھنٹہ امام صاحب کا خطبہ سنا ہے. نہیں میری بات نہیں نماز پڑھ کے آئے نا. میری بات سنیں. عید سے پہلے میں گیا تھا ڈیالے جی نماز پڑھنے گئے تھے نہیں جیل میں تو نماز کہتے ہیں اسی تے مولانا دا خطبہ سنیا تے تہاڈا بھی سنی آنا تے ڈبل نہیں سن سکدے. میری گل ذوالفقار ہے نہیں، ذوالفقار گل ہے. دیکھو انسان میں وقت کٹ ملتا ہے اور حساب اور کتاب ہونا ہے. تو جنہ مرضی کہہ دو وہ پیرا دیکھو نا، پیر نو پر نہیں لگے ہوندے، مرید لا دیندے ہیں. اچھا یہ فارسی کا ہے، بڑی زبردست مشہور بات ہے یہ. اور یاد رکھیے گا کسی وقت نا میں بھی ظلم و ستم برداشت ہونے دو، رب نہیں میں نے سیکھا. مجھ سے پوچھا جانا ہے. اچھا آپ کے جو چیمبر کے بچے ہیں ملازم، ان سے بھی کوئی گپ شپ لگائی آپ نے کہ یہ عید کیسی گزری ہے، قربانی لی ہے نہیں لی، پیسے ہے نہیں ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا فائنینشلی وہ سٹریس میں ہے، پہلے سے بہتر ہیں؟ دیکھیے میں فرق کیا 1 سال میں کیا فرق نہیں، پڑا؟ میں ایک بتاؤں، بڑا مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، میں ذکر نہیں کر سکتا. میرے پاس یہ عید سے پہلے 2 بچے میٹرک کر لیا ہوا، نوکری نہیں تھی. مجھے کسی دوست نے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی کسی ملازم کی. میں یہ کوئی احسان کی بات نہیں کر رہا. عید کے بعد ہم آپس میں دوست اب ہمارے میرا سٹاف جتنا بھی ہے عید کے بعد اکٹھے ہونا ہے. پھر ایک روایت ہے لنگر کھانا، آپ کو پتہ ہے دوپہر کا کھانا دفتر میں جو مرضی ہو جائے، کوئی آئے جائے جو مرضی ہو، لنگر لگا ہوا ہے بھائی. سر ایڈریس تے لے لو نا تاکہ آگے ایڈریس لے لیں. ڈاکٹر صاحب تسی بھول گئے ہو، ڈاکٹر صاحب تسی بھول گئے ہو اور تسی 2 دفعہ مستفید ہوئے ہو. سر میری گزارش سنیں، اور انہوں نے 2 دفعہ لکھا ہے نہ لکھا ہے. میں نے تو آتے ہی کہا ہے کہ میرے لیے آج عید ان کو دیکھ کے ہوئی ہے. اچھا 2 دفعہ کیا کھلایا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب پیار بڑا ہے. دیکھیں میں ان کو ہونا دیکھ سی کے بڑا عیدوں بعد تیسری دفعہ بھی مستفید ہوں. ہاں نہیں ہوتے رہنا ہے، تیسری دفعہ نہیں، مسلسل ہوتے رہیں گے. میری گل سنو نا، ڈاکٹر صاحب چونکہ پی ایم میں جڑی نا، دیکھو ڈاکٹروں نے انہوں نے بڑا کام کیتا ہے. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے پی ایم اے کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے. اور میں وہ معاملات کو لے کے چلتا ہوں. پھر پیار محبت اپنا ہے، اپنی جگہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو سوشلائزیشن کے کانٹیکٹ کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا شکریہ صدف صاحبہ، آپ نے تو بہت سارے لوگوں میں بہت ساری گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا. میں کو کریٹیکلی نہیں کسی کو برا اچھا نہیں کہنا چاہتا، میں ویسے اوورآل کہتا ہوں کہ سرکاری طور پہ اس وقت جب آپ عید مناتے تھے اس وقت اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد، کیا اس میں فرق کیا محسوس ہوا ہے کہ اس وقت وہاں پہ لوگ آتے تھے یا ملازم ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرتا؟ نہیں عید پہ تو چھٹیاں ہی ہوتی تھیں، لیکن جس طرح ہمارے ریڈیوز وغیرہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹینشن بھی آ جاتی تھی. یہ گانا اردو کا لگ گیا، انڈیا کا لگ گیا. عید کے دنوں میں کوئی ملازم چھوٹے ہیں، کسی کے مسائل ہیں، آپ ان کو کیسے شیئر کرتے ہیں؟ ہم کوشش تو یہ کرتے تھے کہ چھوٹے جو ملازمین ہیں ان کو کچھ پیسے دیے جائیں، بے شک وہ 5-5 ہزار ہی ہو، عیدی دی جائے کسی صورت میں. باقی یہ کہ ان کی اتنی تنہائی کم نہیں، کیونکہ کلچر الاؤنس بھی ہوتا ہے ان اداروں میں، تو بہتر حالات ہوتے ہیں. تو باقی جس طرح کرسمس ہوتا ہے اس پہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ان بچوں کے لیے بھی کریں اور ایک آہنگی کی فضا نظر آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ فرق ہے نا طبقاتی، وہ آپ ختم نہیں کر سکتے
کہ آپ اب یہ کہیں کہ مالی کی تنخواہ بھی ڈی جی کے برابر ہو جائے, اللہ میاں نے نہیں کیا, وہ نہیں اور آپ اللہ, کیسے وہ کر تو سکتے دیکھیں ارسطو نے کہا کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں, تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ رتبے میں برابر نہیں ہے, عقل میں بھی برابر نہیں, ذہانت میں بھی. میں کئی بار اپنے کسی ملازم کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈرائیور کو ایک دن میں نے کہا اگر آپ کو اللہ بنا دے, ڈی جی بنا دے, کہتے اللہ معاف کرے میڈم تسی کی گل کی ہے, ساڈی تے ایڈی سوکھی نوکری ہے, تانوں ایتھے لانے سو جانے جا کے, تسی دیہاڑی کتھے ہو چیف سیکرٹری تے اوتھے ڈانٹاں کھاندے رہندے ہو. مولانا خوش نے اوتھے خوش نے. مولانا محمد حسین آزاد کا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, یعنی وہ اتنا بڑا سبق ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات جو اتنا بڑا سبق ہے. میں میرے استاد محترم تھے, تو میں نا میرا اپنا ملازم آیا تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا. میں کسی بات کے اوپر نا چپ کر کے سنا, میں نے میرے سے چلے گیا, یار کیا خوبصورت بات کی انہوں نے. کہنے لگے اظہر صدیق اگر یہ اس کی اتنی سوچ ہوتی تو تیری کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا. بالکل صحیح ہے نا, یہ طبقاتی جو بات ہے یہ رب یہ تقسیم جو ہے نا, یہ رب کا یعنی اس لیے نا آپ دیکھیے اگر قاسم اشیاء تیری تقسیم ہے عجیب. اب دیکھیے اگر اللہ تائید کریں گے صدیق صاحب, یہ قاسم اشیاء تیری تقسیم ہے عجیب, دستار انہیں دی ہے جو سر نہیں رکھتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اظہر صدیق صاحب کو تو عید دی ہوگی, بھائی ہیں آپ کے. عیدی لی نہیں میں نے, ان سے عیدی لینی ہے ابھی, ان سے میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا عیدی بھی لینی ہے, لینی ہے, کمال ہے. وہ تو صبح کی لی نہیں, رات ہو گئی ہے. نہیں لیکن وہ میں اور دیکھیں نا, میں نے کہا میں ان کو دیکھا آج کل آپ کو پتا آن لائن ہے. اچھا آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے جیز کیش. دیکھیں میرا ڈاکٹر صاحب کس کس کو عید دی آج ہم نے؟ سارے بچے, بچوں کے بچے, بہنوں کے بچے, بھائیوں کے بچے, عزیز و اقربا جو بھی آتا ہے. وہ سیاسی نہیں وہ جڑی یہ گل کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب نہ تے سیاسی لڑنے نے نہ دینے نہ دو نمبری کر دینے تے نہ. اچھا ذوالفقار گڑبڑ کر دینے. میں ایک اور نقطہ پیش کرتا ہوں جو جس سے ایگری کریں گے کہ جو سیاسی عید ہے نا اس کی مقدار بہت بڑھ گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی, بہت زبردست گل کہی. تو اس لیے اب وہ جو ایک زمانے میں تھا کہ کسی کو مٹھائی کھلا دیں, کھجوریں کھلا دیں, یا کوئی پھل لے جائیں, یا کوئی چیز یا گوشت لے جائیں, تو لوگ خوش ہو جاتے تھے. میں لیڈروں کی بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کیش کے علاوہ اور تحفے تحائف قبول نہیں ہوتے, اور کیش بھی وہ نہیں جو آپ اور میں دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ وہ ڈالروں میں ہو گیا, وہ ڈالروں میں یا یورو میں جس میں بھی ہو گیا ہے, یا جس طرح بھی ہوا ہے, اس کی ایک شکل بدل گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں اعتراض نہیں. دیکھیں میں نے پہلے نا تغیر جو ہے نا, تبدیلی, وہ سیاست میں بھی آ گئی ہے. سیاست کی آپ ساری پارٹی. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عید کا دن ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا بھی ہے. قربانی ہم کہہ رہے ہیں, لیکن قربانی آپ کے رویے سے, آپ کے جذبہ اس پہ نظر آئے, جانور کس طرح لیا, اس کو تقسیم کیسے کیا, پھر لوگ اپنی فریجیں بھر کے رکھ لیتے ہیں. اس موقع کے اوپر آپ خاص کر کیا ویوز کو میسج دیں گے کہ کس طرح اس جذبے کو نظر آنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جیسے میں نے کہا کانسیپٹ چینج ہو جاتے ہیں. اب آپ کے والدین کے یا بچوں کے کانسیپٹ بالکل مختلف ہیں ہر حوالے سے, لیکن پھر بھی جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں قربانی کیونکہ ایک اسلامی فعل ہے, اس کے احکامات کلیئر ہیں کہ آپ نے قربانی کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس جانوری کرنی ہے, اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, اس کی صحت کیسی ہونی چاہیے, اور وہ کس کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ سارے فرائض امیڈیٹلی ادا کر دینے چاہیے تاکہ کوئی بوجھ نہ رہے. لیکن جو آپ نے ایک اور بات کی ہے جو بٹوین دی لائنز, کہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے, تصور ہے, وہ ہماری آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, نیگیٹو باتیں, پازیٹیو باتیں, نیگیٹو زیادہ ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود, حالات کی خرابی کے باوجود, مہنگائی کے باوجود, مسائل کے باوجود ہم دنیا کے 5 بڑے ان ملکوں میں ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کے 194 ملکوں میں ہم پہلے 5 ملکوں میں آتے ہیں جو چیریٹی کرنے میں نمبر 5 پہ ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ کا ایک عام پاکستانی, آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کئی دفعہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کھڑکی نوک کرتا ہے, کوئی فقیر آ گئی, تو آپ سوچتے ہیں یار اس کو میں 50 روپے دوں یا 100 روپے دوں,
तो मेरे साथ कई दफ़ा ये हुआ कि मेरा ड्राइवर बैठा हुआ ना, वो 10 रुपये निकाल खुद दे देता है। वो दे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइवर है उसको भी ये सेंस है, अपनी औकात के मुताबिक उसके अंदर भी वो चीज़ मौजूद है। तो ऐसे 10 रुपए दे सकता है, वो 10 दे रहा एज है। ए कौम हम देखें, हमारे बड़े बड़े मुफक्रीन जो हैं या बोर्ड एनालिस्ट या हमारे बड़े एंकर कौम के बारे में बड़ी बदखुइयाँ करते हैं, बुरी बातें बयान करते हैं, रोज़ हम एक नेगेटिव पहलू दिखाते वो हैं। अच्छी बात भी करनी चाहिए, पॉजिटिव बात भी बताएं ना आप कि इस कौम में कुर्बानी का जज्बा, बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा फिलैंथ्रोपिक वर्क, सोशल वर्क के लिए लोग हम वक्त तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है इस कौम की। आप तो देखिए ना जलाल अहमद के चीफ रहे हैं और आप सर्विसेज जो डॉक्टर कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल या डॉक्टर साहब का एक अपना स्टाइल है ना कि ये 24 घंटे का ये 1-5 है ये दोस्तों के लिए 1-5 है कि जिस दोस्त ने रात के 3 बजे भी फोन किया डॉक्टर सईद अलाई ने जुती नहीं पानी उन्हें आ जाओ चलते हैं वो कई साढ़े दोस्त अच्छा सर, इसका भी भैया आप हमारे दोस्त हैं पुराने, इसका एक नशा है, ये जो और ये एक सदका भी है, एडिक्शन होती है। अल्लाह भी यहाँ आपको देता है ना जी, कोई स्टेटस देता है, हाँ जी, मकाम देता है, तो उसको आप लोगों के लिए कितने यूजफुल है, हाँ जी। पॉजिटिवली कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। सर ये मैंने कहा ना एक एडिक्शन है, एक नशा होता है, किसी की मदद करना, किसी के बुलाने पे जाना, किसी की सदा को जवाब देना, ये एक नशा है। जब आप इस नशे में गिरफ्तार हो जाएं तो उससे फरार नहीं है। तो मेरा ख्याल में जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इवन सदीक साहब, आप देखें कि जब दोस्त हमें क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि उनकी हमारे साथ तवक्कुआत हैं कि हम इनको कहेंगे तो ये हमारे काम आएंगे, और जिससे तवक्को ना हो उसे आदमी मांगता ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो हर वक्त मेरे ख्याल में इससे डरते रहना चाहिए, सवाल करने वाला शख्स और जिससे सवाल हो रहा है मामूली सा फर्क है। बिल्कुल ठीक। किसी वक्त भी अल्लाह उठा के आपको सवाली की जगह खड़ा कर दे सर, और सामने को और मैं तो हर वक्त सच्ची बात है डरता हूँ, और कोई हमेशा कहते हैं कि या अल्लाह तूने इस काबिल किया है तो इस काबिल रखना कि लोग आपसे उम्मीदें लगा के रखें, और किसी की उम्मीद का मरकज़ होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ऑनर और रिस्पेक्ट है। तो डॉक्टर साहब ईद के इस मौके पे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए सर, पैगाम सिर्फ सिंपल है कि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल और अच्छे लम्हात आते रहते हैं। हमारा जो ये दौर था 28 अक्टूबर 1998 से लेकर 10 मई 2025 तक, ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दौर है, जिसमें बुरे वक्त देखे हमने, सही मुश्किलें देखी हैं, बल्कि दुनिया में बेतौकीरी भी देखी है। लेकिन आज अल्लाह के फजल से हमें ये यकीन हो गया कि जब पाकिस्तान बना था तो जो कुछ कायद आज़म ने कहा था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था, वो सच था कि हम पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक कौम बनेंगे, ताकतवर, खुशहाल, और दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में हमारा शुमार होगा। और उसके लिए हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के जो असूल हैं उन पर अमल करना है जिन्होंने ये कहा था कि नो पावर इन द वर्ल्ड कैन अनडू दिस कंट्री। वो है इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मौका। डॉक्टर साहब ये बड़ी देखिए ना, ये बड़ी एक उम्मीद की बात की है इन्होंने, होप दी है। मुझे एक दोस्त था फौजी अफसर, वो कहता है कि हमारी एक ट्रेनिंग थी तो वहाँ पे इजराइली थे हमारे साथ, तो कहते हैं वो गुफ्तगू शुरू हो गई तो उसने कहता है गुफ्तगू में एक लफ्ज़ यूज़ किया, उसने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपके साथ बात भी करना चाहता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने बात करते हुए कहा कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान बना किस लिए है, हमें पता है। उसने कहा आप वो लोग हैं जिस वक्त आप पेंसिल बनाने की औकात नहीं रखते थे, आप एटम बम बना के बैठ गए हैं, और हमें ये भी पता है कि वो भी हमारे लिए बना है, और आपने हमारे साथ क्या करना है ये भी हमें पता है, आपको नहीं पता। तो पाकिस्तानी आप कहता है मेरे रोंगटे खड़े होते जाएगी, ये क्या कह रहा है। तो दुनिया आपको किस तरह से लेती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हमें भी मुख्तलिफ इदारों से, सियासतदानों से शिकवे हैं, लेकिन जो 10 मई के बाद एक तफाखुर का एहसास, जो फ़ख्र का एहसास हुआ, जज्बा पैदा हुआ, वो बेमिसाल था कि हमें ये लगा कि हमारे सियासतदानों ने भी, हमारी फ़ौज ने भी कोताही नहीं की। यानी हम बेशक हर पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, सब ने अपना अपना हक अदा किया, और उन्होंने वो असला भी हासिल किया, वो सारी मजबूती रखी कि जो हमें एक आज़ाद कौम के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी। वरना तो आप देखें कि इसराइल की तरह इंडिया भी रोज़ाना हम पे ज़रा सी बात में मिसाइल फेंकता रहता।
تو یہ ایک بڑا فخر کا جذبہ تھا. دوسرا یہ میں کہوں گی کہ ہم بہت اچھی قوم ہیں, محنت کرنے والے لوگ ہیں, 18 گھنٹے, تو ہم کیوں ابھی تک مصیبت میں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کال آف فیل کا تضاد ختم کرنا ہے اور اپنی کوشش کرنی ہے کہ جو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر کوڑا بھی گورنمنٹ اٹھائے, ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے اگر اس ملک سے ہمیں محبت ہے. ذوالفقار صاحب, آپ نے دل کے قریب بات ایک چھیڑ لی ہے, پہلے وہ بات کر کے پھر میں اپنا اختتام چند شعروں کے ساتھ کروں گا. دو قومیں جو ہیں نا نظریے کی بنیاد پر, دو ملک, ایک اسرائیل اور ایک مملکت پاکستان, اور آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دیتی تھی, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے. اب میری خوش قسمتی کہیں, میں ان چیزوں کو بڑی باریک سے دیکھ چکا ہوں. آج جو جنگ ہوئی ہے, میرا کانسیپٹ اور ہے, وہ ٹیسٹر کے طور پر آئے تھے اور ان کو پتہ ہے خراسان پہ کیا دیکھنا ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہونا ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف کب لانا ہے اور کہاں کیا ہونا ہے. وہ ٹیسٹر یہ انہیں پتہ ہے, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا. یاد رکھیے گا, ہم رہنے کے لیے بنے, نیست و نابود انہوں نے ہونا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہونا, یہ بھی بتا دوں آپ کو. اور اس موقع پہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں, دیکھیں اظہر صدیق کی ویلیو اس پاکستان کی وجہ سے. ٹھیک بات. اگر پوری دنیا میں کوئی جانتا ہے تو اظہر صدیق فرام پاکستان. یہ نہیں ہے میں رہ کے آیا ہوں برطانیہ میں بھی, لیکن باخدا میں نے کہا نہیں, جو میرا وطن ہے وہ میرا وطن ہے. قربانیوں کی خوشی سے مہکے وطن تمام, قائم رہے ہمیشہ محبت کا یہ نظام. نفرت کی آندھیوں کو مٹا دے گا ایک دن, پاکستان میں پھر ہوگا اخوت کا اہتمام. عید قرباں پہ پیغام سناتی ہے بار بار, قومیں سنورتی ہیں فخت اظہار کے کردار. دوستی امن عشق وطن دلوں میں ہو اگر, ہر سم جگمگائے گا پاکستان کا سفر. حق شخص کو ملے گی یہاں عزت بھی انصاف بھی, ایسا ہو میرے دیس میں اپنائیت کا نصاب بھی. یہ میں تعلیم بھی دے رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. عید آتی ہے تو دل سے یہ دعا نکلے, میرا پاکستان ہمیشہ امن سے پھولے پھلے. واہ, بہت آمین. واہ. عید کا موقع ہے جی, اور ایک جنگی صورتحال بھی ہے. ایران اور امریکہ کی تازہ جنگ اور اسرائیل کی شرارتیں آپ نے دیکھی, اور اس کے بعد آج کل خاموشی ہے. اور اسی تناظر میں مہمانوں نے آج کے اس پروگرام کی اینڈنگ کی ہے. یعنی عید کے دن بھی جہاں پہ ہم ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, نئی نسل کے روایات کی بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں, قربانی کے جذبے کی اظہار کی بات کر رہے ہیں, ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے مہمانوں نے جس محبت سے آج ٹریبیوٹ پیش کیا اس ملک کو, اور یہی سچی بات ہے کہ یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے اس مالک کے کرم سے کہ انڈینز دنیا میں جہاں پہ پھنس جاتے ہیں وہ پاکستانی کہہ کے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. یعنی وہ متعصب لوگ جو پاکستان کا نام نہیں لینا چاہتے تھے, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک جگہ پہ ایک انڈین پھنس گیا اور انہیں کہا جی میں تو پاکستانی ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر چل جا. تو اللہ نے یہ زندگی میں ہمیں یہ لمحات نصیب فرمائے یہ دیکھنے کے لیے, اور اللہ اس ملک کو اور زیادہ عزت رسپیکٹ دے اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے. اور یہ جو کچھ ہمیں رسپیکٹ اور عزت پوری دنیا میں ملی ہے, اس کو کیپٹلائز کر کے, اس کو فائنینشیل میں کنورٹ کر کے, تاکہ یہ سسٹینیبل بھی ہو اور کامیابی کے ساتھ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا جی, اگین بہت شکریہ, تھینک یو جی. عید مبارک جی سب کو, اور عید کی خوشیاں دیکھنے والوں کو بھی مبارک. بہت شکریہ اگین, تھینک یو.